نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ انسان ہے تو بندہ، انسان ہے تو بندہ مگر خدا بن کر رہنا چاہتا ہے. انسان ہے تو بندہ مگر خدا بن کر رہنا چاہتا ہے کہ جو میرا جی چاہے وہ ہو. بس حقیقت یہ ہے کہ لذت مقصود ہی نہیں، مقصود نصب و وصب ہے. چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں شدت ہوئی تاکہ ثواب مضاعف ہو. یعنی انسان کے دل میں آرزو یہ ہوتی ہے، تمنا یہ ہوتی ہے کہ جیسا میں چاہوں ویسا ہو جائے، اور اگر ویسا نہ ہو تو غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے، طبیعت کے اوپر بوجھ آتا ہے، انقباض ہوتا ہے. اگر انسان اپنی حقیقت کے اندر غور کرے تو دنیا میں آیا کس لیے ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ اپنے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اللہ والے تھے، قطب المجاذیب تھے. تو ایک مرتبہ حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جنات قابو میں آ جائے، طالب علمی کا زمانہ. تو پوچھا کہ کس کے لیے پوچھنا چاہتے ہو؟ اپنے لیے. کہا جی حضرت. تو حضرت نے کہا کہ میاں دنیا میں بندہ بننے کے لیے آئے ہو یا خدا بننے کے لیے آئے ہو؟ کہ کسی کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہو، اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہو؟ اور آج اکثر یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ خواتین عاملوں کے پاس جاتی ہیں. کس لیے جاتی ہیں؟ اس لیے جاتی ہیں کہ شوہر ہمارا تابع ہو جائے. کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسا تعویذ ہو کہ بس شوہر کی زبان بندی ہو جائے، شوہر تابع ہو جائے، ہمارے اشارے پر چلے. حالانکہ یہ نہیں سوچتی کہ بھائی اصل ہتھیار جو ہے نا مومن کا، وہ اس کے اخلاق ہے. کہ اگر حسن خلق ہو، اچھے اخلاق ہوں، اچھا برتاؤ دوسروں کے ساتھ ہو، تو دوسرا خود بخود تابع ہو جاتا ہے، خود بخود سامنے والا نرم ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کے جو اخلاق ہیں یہ خدائی ہتھیار ہے. اس ہتھیار سے اپنے کو لیس کر لو، اچھے اخلاق سے، تو بس پھر ہر چیز صحیح ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ خرابی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، اور اندر کی خرابی وہ دوسروں کے اندر نظر آتی ہے. اپنے اندر کی جو خرابی ہے وہ دوسروں کے اندر نظر آتی ہے. اور وہ اندر کی خرابی کیا ہوتی ہے؟ وہ اندر کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ میرے تابع ہو جائے، ہر آدمی میرا کہنا ماننے والا بن جائے. اور ایسا ہوتا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہوتا تو ہر آدمی برا نظر آتا ہے. کہ بیوی بھی بری، اولاد بھی بری، بھائی بھی برا، پڑوسی بھی برا، دوست بھی برا. کیوں؟ کہ جی میرا کہنا نہیں مانتا. تو اگر اپنی حقیقت میں انسان غور کرے کہ دنیا میں بندہ بننے کے لیے آیا ہے، خدا بننے کے لیے نہیں آیا، تو بندہ بن کر رہنا چاہیے. اب بندہ کیا ہے؟ بندہ تو عاجز ہے، بندہ تو محتاج ہے. بندہ جو ہے خود مختار نہیں ہے، بندہ جو ہے کوئی فاعل نہیں ہے کہ جیسا چاہے کر لے، جو چاہے ہو جائے، ایسا نہیں ہے. یہ محتاج ہے.
وہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ بندہ کتنا محتاج ہے اور کتنا مختار ہے؟ تو فرمایا کہ زمین پر کھڑا تھا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ، اٹھا لیا۔ فرمایا کہ یہ بھی اٹھا رہے دوسرا بھی اٹھاؤ، کہیں تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بس اتنا محتاج ہے، اتنا مختار ہے کہ جہاں پر انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اب اصل چیز یہ ہے کہ اس اختیار کا جو استعمال ہے وہ بھی اللہ کی مرضی میں کرے، اللہ کی رضا میں کرے، اس کی نامرضی میں نہ کرے، پھر تو زندگی کی گاڑی اچھی گزرتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ امید کسی سے نہ لگائے، امید، توقع۔ ساری تکلیف کب آتی ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو، فلاں ایسا کرے، فلاں ایسا کرے، فلاں ایسا کرے، بیوی یہ کرے، اولاد یہ کرے، وغیرہ وغیرہ، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور جب ایسا ہوتا نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف ہوتی ہے تو شکوہ ہوتا ہے، انقباض ہوتا ہے، پھر آدمی غیبتیں کرنے لگتا ہے، برائیوں سے ذکر کرنے لگتا ہے۔ جہاں بیٹھے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، جہاں بیٹھیں گے بس ایسا جیسے ایک ٹیپ ریکارڈ چل گیا اور شروع۔ بھائی دیکھو موقع ہے بات کرنے کا یا نہیں ہے؟ بات کرنی بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ کیا بات ہے کہ ہر ایک کا شکوہ ہوگا، ہر ایک سے شکایت ہوگی۔ بس جہاں بیٹھیں گے وہاں پہ ایسے ٹیپ ریکارڈ چل گیا، اب شروع ہو گئے۔ کوئی آپ بھی سننا چاہتا ہے، نہیں سننا چاہتا، یا سنانے کا موقع محل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ لوگوں سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، توقعات وابستہ ہوتی ہیں، اور وہ امید اور توقع پوری ہوتی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ توقعات جو ہے یہ سنکھیا ہے، زہر ہے۔ کسی سے توقع نہ رکھو، اللہ سے جو ہے بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، کراچی ہجرت کر کے آئے۔ تو حضرت کا بیٹا تھا، یہاں آئے تو آنے کے بعد واپس ہندوستان چلا گئے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی شرک میں مبتلا تھا، اللہ نے اس سے بچا لی، امید تھی کہ بیٹا یہ کام آئے گا اور کوئی سہارا بنے گا۔ ہوتا ہے انسان کو امید ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ بس یہ امید جو تھی، یہ جو توقع تھی، یہ شرک تھا، اللہ نے اس سے بچا لیا۔ تو حقیقت یہی ہے، اس لیے حضرت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ انسان ہے تو بندہ، انسان ہے تو بندہ، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بندہ ہے، مگر خدا بن کر رہنا چاہتا ہے کہ جو میرا جی چاہے وہ ہو، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے انسان ذہنی طور پر اصل کیا چیز ہے کہ ذہنی طور پر اپنے کو آمادہ رکھنا چاہیے، اپنے کو تیار رکھنا چاہیے۔ بھئی میں ہوں کون، میری حیثیت کیا ہے، اور یہ اللہ کی ساری مخلوق کو میرے تابع نہیں ہے، یہ کوئی میرے غلام نہیں ہے۔ جیسا میں انسان ایسے یہ انسان ہے۔ پھر دوسروں کی ہمدردی، خیر خواہی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ اتنا سخت برتاؤ، سخت رویہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے ماتحت ملازم اور غلام کے ساتھ وہ برتاؤ نہ کرے جو بیوی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی کسی دکھ کا احساس نہیں، کسی تکلیف کا احساس نہیں، کسی بیماری کا احساس نہیں، بس چاہتے ہیں کہ ہر وقت یہ ہمارے سامنے کھڑی رہے، اور وہی کیفیت کہ ہم خدا ہیں اور یہ کوئی ادنا درجے کی مخلوق ہے۔ تو جب گھر کے اندر یہ اخلاق ہوں گے، بیوی کے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا، تو زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ زندگی کے اندر سکون تو جب آتا ہے کہ جب آدمی دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے، دوسروں کو خوشی دینے کا ذریعہ بنتا ہے، تو پھر اللہ اس کو زندگی کے اندر خوشی دیتا ہے۔ اور اگر ہم دوسروں کی خوشی چھین لیں اور دوسروں کی خوشی چھین کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم خوش رہیں، تو اس طرح سے کبھی خوشی نہیں آ سکتی، بلکہ زندگی میں پریشانیاں تو بڑھیں گی لیکن خوشی نہیں آئے گی۔ اور انسان اس کا تجربہ کر کے دیکھ لے کہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچائے، اللہ کی مخلوق کو خوشی دے، اللہ ایسی خوشی دیتا ہے، ایسی راحت دیتا ہے کہ انسان اس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔
اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دل کی تشویش، پریشانی، بے چینی سب دور ہو جاتی ہے، اور دل ایسا خالی ہوتا ہے اللہ کی یاد کے لیے کہ کسی قسم کی فکر، کوئی غم، کوئی اس پر مسلط نہیں ہوتا۔ لیکن کب ہوتا ہے کہ پہلے دوسرے کو خوشی دو، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے کو اللہ کی مخلوق میں کمتر سمجھو اور دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھو، بہتر سمجھو۔ میں سب سے کمتر ہوں، میں چھوٹا، اور دوسرے سب مجھ سے بہتر۔ تو جب میں کمتر ہوں تو پھر کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ شکوہ وہیں پر ہوتا ہے جب آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، پھر شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جب اپنے کو چھوٹا سمجھے، دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھے، تو پھر کبھی بھی کسی سے شکوہ پیدا نہیں ہوگا، کسی کی غیبت زبان پر نہیں آئے گی، اور کسی سے شکایت کسی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، بہت بڑے درجے کے علماء میں سے تھے، اور اس وقت ہندوستان میں بڑے مشاہیر علماء میں سے تھے۔ اور یہ ہوتا تھا کہ جب سرکاری سطح پر کوئی وفد باہر جاتا تھا تو اس وفد کی قیادت جو ہے وہ ان کے سپرد ہوتی تھی، اور غیر ملکوں میں جا کر جیسے گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے وہ پیش کیا جاتا تھا، توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ گئے، اور جب وہ کچھ عرصہ رہے، جب رخصت ہونے لگے تو حضرت سے فرمایا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اتنے بڑے علامہ کو میں کیا نصیحت کروں، یعنی خود اتنے بڑے درجے کے شخص ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے مشہور آدمی ہیں، میں ان کو کیا نصیحت کروں؟ تو پھر اللہ نے دل میں بات ڈالی، اللہ سے رجوع کیا، اور یہ ایک انسان کو عادت اپنانی چاہیے کہ جب کہیں کوئی مشکل پیش آئے نا، زندگی ہے، بہت سے کاموں میں رکاوٹ آنے لگتی ہے، مشکل آنے لگتی ہے، تو کیا کرے؟ ایک تو یہ کہ الجھ جائے، اپنے آپ کو الجھا لے، کہیں سے نکلنے کا راستہ نظر نہ آئے، اور ایک یہ ہے کہ دل ہی دل میں اللہ سے رجوع کر لے، یا اللہ میں کیا کروں، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے، اس مشکل کا حل مجھے بتا دیجیے، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دیجیے، دل ہی دل میں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب یہ دل ہی دل میں جو اللہ سے رجوع ہے نا، اور اللہ تو دل کی سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے کہ دل میں کیا سرگوشی ہے، تو یہ راز و نیاز اپنے اللہ سے کر لے، میں کیا کروں، فوراً کوئی نہ کوئی بات دل میں آ جائے گی، فوراً، اور وہ جو دل میں بات آئے گی وہ اللہ کی مدد ہوگی، وہ نکلنے کا راستہ ہوگا، اس مشکل کا کوئی حل ہوگا۔ تو یہ عادت ہمیں اپنانی چاہیے کہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتے رہا کریں، جہاں رکاوٹ محسوس ہو فوراً اللہ سے رجوع ہو جائے۔ انسان دیکھے کیسے راستے بنتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچانک کہہ دیا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجیے۔ اب اتنے بڑے شخص، اتنے بڑے علامہ، آدمی سوچتا میں ان کو کیا نصیحت کروں، لیکن اللہ سے رجوع کیا، اور رجوع کیا تو بات دل میں آ گئی۔ کیا بات دل میں آئی؟ فرمایا کہ علامہ صاحب، ہم نے تو اپنے بڑوں سے ایک ہی سبق سیکھا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو مٹا دینا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے کو مٹا دینا چاہیے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے، اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ جو چھوٹا بننا ہے نا، چھوٹا بننا، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، مخلوق کے لیے نہیں۔ اس لیے نہیں کہ میں اپنے کو چھوٹا اس لیے بنا رہا ہوں کہ مخلوق میں میری عزت ہو جائے، مخلوق مجھے بڑا سمجھنے لگے، نہیں، اللہ کے لیے اپنے کو مٹائے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے۔ اور اللہ کے لیے جو عاجزی اختیار کرنا ہے وہ ایسا ہے کہ اس مٹے ہوئے آدمی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں مٹا ہوا ہوں، اس متواضع کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے اندر تواضع ہے۔ جتنی تواضع بڑھتی جاتی ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار بڑھتا جاتا ہے، پھر نظر آتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، پھر آگے سفر طے کرتا ہے، پھر نظر آتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور پھر یہاں تک نوبت آتی ہے
کہ قسم کھا کر وہ اپنے آپ کے لیے کہتا ہے کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. جیسے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے سامنے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ بھائی میں بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، پھر تم میرے پاس کیوں آتے ہو؟ کیا لینے کے لیے آتے ہو؟ جاؤ کسی اور کے پاس. اب بعض لوگ تو سمجھ گئے کہ حضرت یہ بات تواضعاً فرما رہے ہیں، اور بعض دل میں شک پیدا ہو گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جی حضرت قسم کھا کے یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، پھر تم میرے پاس کیوں آتے ہو؟ کیا لینے آتے ہو؟ تو جب حضرت قسم کھا کے بات فرما رہے ہیں اور قسم میں سچے ہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہم کیوں جائیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اپنے اس خیال سے توبہ کرو. حضرت اپنی قسم میں سچے ہیں لیکن حضرت سب کچھ ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا جاتا ہے، اللہ کا قرب بڑھتا جاتا ہے، تو جب اللہ کی طرف بندہ دیکھتا ہے اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اور پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو لگتا ہے ابھی تو میں نے کوئی سفر ہی طے نہیں کیا، ابھی تو کوئی سفر ہی طے نہیں کیا. تو اس لیے اپنا ہیج در ہیج ہونا اسے مستحضر ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو قسم کھا کر بھی یہ بات کہتا ہے کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ اپنے کو چھوٹا بنا کر رکھنا چاہیے، اور یہ چھوٹا بنانے ہی میں عافیت ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ اپنے کو بڑا بنائے گا، بڑا سمجھے گا. تکبر، بڑا بننا کیا ہے؟ تکبر سے ناشی ہے. اور تکبر، کبریائی، یہ اللہ کی صفت ہے، بندوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کبریائی میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، جو اسے مجھ سے لینا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. تو تکبر کا جو انجام ہے نا، بڑائی کا جو انجام کہ میں سب کچھ ہوں، اس کا انجام تو ذلت ہے، اس کا انجام تو پستی ہے. ہاں، اپنے کو مٹانا، اپنے کو چھوٹا سمجھنا، عاجزی کو اختیار کرنا، اللہ کی مخلوق سے اچھا برتاؤ کرنا، اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرنا، اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کا قرب دیتا ہے اور انسان کے لیے اصلاح اور تزکیہ کا ذریعہ بنتا ہے، تعلق مع اللہ کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی نسبت کے اندر ترقی ہوتی ہے. انہی چیزوں کے ساتھ ترقی ہوتی ہے. ورنہ عبادت تو سب کرتے ہیں، عبادت تو شیطان بھی کرتا تھا، لاکھوں برس اس نے عبادت کی، لیکن کس چیز نے اسے برباد کیا؟ شیطان نے لاکھوں برس عبادت کی، اور شیطان کی کیفیت یہ تھی کہ مختلف آسمانوں پر مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا. کہیں پر عابد تھا، کہیں پہ ساجد تھا، کہیں پہ راکع تھا، مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا. اتنا بڑا عبادت گزار، لیکن کس چیز نے مار دیا؟ تکبر نے مار دیا. انا نے، میں، انا خیر من. تو یہ انا اس شیطان کی لاکھوں برس کی عبادت کو لے بیٹھی اور ہمیشہ کے لیے مردود کرا دیا. تو اسی طرح سے عبادت کرنا تو بہت آسان ہے، نماز، روزہ، یہ بہت آسان ہے، صدقہ خیرات بہت آسان ہے، لیکن اپنے کو چھوٹا سمجھنا حقیقتاً دل سے، وہ چھوٹا کہنا زبان سے نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ اپنے کو کہتے ہیں حقیر، فقیر، نکما، ناکارہ، نالائق وغیرہ وغیرہ، یعنی جو اپنے کو کم ترین ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے اپنے ساتھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بھائی میں نکما ہوں، ناکارہ ہوں، نالائق ہوں وغیرہ وغیرہ. تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر اس وقت کوئی ان سے یہ کہہ دے کہ ہاں واقعی تم نالائق ہو، واقعی تم ایسے نکمے ہو، تو اس وقت اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لے کہ برا لگا یا نہیں لگا. اگر برا لگا تو تمہارے اندر تواضع نہیں ہے، تکبر ہے. اور جس کے اندر تواضع ہوگی تو پھر اسے جو جتنا برا کہے گا وہ اپنے کو اس سے زیادہ برا سمجھے گا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آخر میں بینائی کمزور ہو گئی تھی، تو خادم خط پڑھ کے سناتا تھا اور حضرت جواب تحریر کرواتے جاتے تھے زبانی، اور وہ لکھتا جاتا تھا. تو حضرت نے محسوس کیا کہ کچھ خط جو ہے یہ الگ رکھ رہا ہے. پوچھا کہ بھائی یہ الگ خط کیوں رکھ رہے؟ اور ظاہر ہے جیسے بزرگوں کے معتقدین ہوتے ہیں ایسے حاسدین اور مخالفین بھی ہوتے ہیں، تعریف کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو گالیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں، برا کہنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس یہ دیکھ لینا چاہیے کہ عند اللہ،
اللہ کے نزدیک سرخرو ہوں پھر سب خیر ہے. کوئی میرا عمل ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک میں مردود یا راندہ درگاہ ہو جاؤں. تو مخالفت ہوتی ہے، لوگ برائیاں کرتے ہیں، پش پس گالیاں دیتے ہیں. تو کچھ خطوط ایسے تھے جس میں لوگوں نے برا بھلا لکھا تھا، گالیاں لکھی تھی. تو خادم نے کہا کہ حضرت یہ خط جو ہے وہ سنانے کے نہیں ہیں، بس ایسے ویسے ہیں. حضرت سمجھ گئے. اب حضرت نے یہ بات فرمائی، اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ اگر کوئی منہ پر یہ کہہ دے کہ ہاں تم نالائق ہو تو برا نہ لگے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے خط میں میری تعریف لکھی ہے، القاب و آداب لکھے ہیں، قبلہ، کعبہ، مکرم، معظم، محترم، سیدی، مرشدی، سندی وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے. اور جن لوگوں نے مجھے برا لکھا ہے یہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جتنا انہوں نے مجھے برا لکھا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں. اللہ نے ستاریت کی چادر میں ڈھانپ رکھا ہے. اب یہ ہے کہ یہ حال انسان کا پیدا ہو جائے، اور یہ حال اللہ والوں کی صحبت میں ہوتا ہے، خود بخود نہیں ہوتا. جب کسی اللہ والوں کے قدموں میں اپنے کو پامال کرتا ہے، اصلاح اور تزکیہ کی نیت سے جا کر بیٹھتا ہے، تو پھر خود بخود یہ چیزیں منتقل ہونے لگتی ہیں، خود بخود یہ بڑائی اندر سے نکلنے لگتی ہے. اور اگر محسوس ہو تو اپنا حال بیان کریں، اس کا علاج بتائیں گے. اب تفصیل کا وقت نہیں کہ کس کس طریقے سے لوگوں نے اپنی اصلاح کا اہتمام کیا ہے. ایک شخص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے. حضرت نے کہا تمہارے اندر تکبر کا مرض ہے، مختلف علاج بتائے، لیکن تکبر کا رذیلہ اندر سے نکلتا نہیں تھا. ابھی کیا ہے؟ بڑائی، میں، انا. آخر حضرت نے کہا کہ اچھا ایک تحریر میں لکھ کر دیتا ہوں، تم مسجد میں جماعت سے پہلی صف میں نماز پڑھو، جب امام صاحب سلام پھیرے کھڑے ہو کر یہ اعلان پڑھ کے سناؤ. اعلان کیا تھا؟ اعلان یہ تھا کہ حضرات میرے شیخ نے میرے اندر تکبر کا رذیلہ تجویز کیا ہے، میرے اندر تکبر کا مرض ہے. آپ حضرات میرے لیے دعا کریں اللہ اس مرض سے میرا پیچھا چھڑا دے، اس مرض سے مجھے شفا دے دے. بڑی سخت بات ہے کہ آدمی نماز میں جماعت کے بعد کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے، کتنی سخت بات ہے. لیکن وہی بات کہ اگر طالب صادق ہے تو اس رسوائی کو گوارا کر لے گا. کس لیے؟ اس دل کو اس قابل بنائے گا کہ اللہ اس دل میں آ جائے، اس دل میں اللہ آ جائے، تو اس رسوائی کو گوارا کرے گا. طالب صادق تھا، سچا تھا. ایک نماز کا سلام پھیرا، کھڑا ہو گیا، اعلان کیا. دوسری نماز ہوئی، دوسری نماز کے بعد پھر کھڑا ہوا، پھر اعلان کیا. تیسری نماز میں جب اعلان کیا تو چیخ مار کے رو پڑا. بس اب حضرت کے پاس آیا. حضرت نے کہا کہ بس اب یہ رذیلہ نکل گیا، اب یہ رذیلہ نکل گیا. اس لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد بغض کینے سے کہہ دو نہ آئے، حسد بغض کینے سے کہہ دو نہ آئے، اس قلب جبی میں ایک ماہ جبی ہے، اس قلب جبی میں ایک ماہ جبی ہے. یعنی یہ دل تو اللہ کے لیے نا، یہ حسد بغض کینے کا کیا کام ہے؟ تکبر اور عجب کا کیا کام ہے؟ یہ دل تو اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کس دل میں ہوتا ہے؟ جس دل میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، جو دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس دل کے اندر ہوتا ہے. تو اس لیے اس بڑائی کو اندر سے نکال کر اللہ کی مخلوق میں اپنے کو کمتر سمجھنا چاہیے، اپنے کو حقیر سمجھنا چاہیے، پھر کسی سے شکوہ شکایت نہیں ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نستعینک علی طاعتک. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر. اللہم اعنا بالعلم
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا وأرغنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك.